السلام علیکم ناظرین، میرا نام میرب ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل تھے۔ میرا ایک بھائی جس کی عمر تقریباً 14 سال تھے، اس کا نام احسان تھا۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں۔ میری امی بھی پروفیسر تھی۔ ہمارا گھر کافی کھاتا پیتا گھرانہ تھا، اسی لیے ہم نے گھر میں کام کے لیے نوکر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ امی ابو اکثر اپنی جاب پر ہوتے تھے اور ہمیں گھر میں کھانا وغیرہ پکانے کے لیے اور صفائی کے لیے نوکروں کی ضرورت تھی۔ اسی لیے امی نے گھر میں ایک ماسی رکھی ہوئی تھی جو ہمارے گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ احسان بھائی دکھنے میں کافی خوبصورت تھے اور نوجوان لڑکے تھے۔ امی کی بہن میری خالہ جس کا نام نسرین تھا، اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ اس کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی تک بے اولاد تھی۔ وہ امی ابو سے کافی اٹیچ تھی اور وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آ جاتے تھے۔ نسرین خالہ کراچی میں رہتی تھی اور ہماری رہائش بہاول نگر کی تھے۔ ایک دن میں صبح سو کر اٹھی تو امی نے بتایا کہ تمہاری خالہ نسرین ہمارے پاس آ رہی ہے۔ ہم خوشی سے جھول اٹھے تھے کیونکہ ہمیں خالہ کے آنے کی کافی خوشی ہوتی تھی، کیونکہ خالہ ہمارے لیے کراچی سے کافی گفٹ اور کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ لا کر آتی تھی۔ میں نے احسان بھائی کو کہا کہ اب چلتے ہیں، نہا کر فریش ہو جائیں، تو احسان بھائی کہنے لگے کہ میں ابھی باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ احسان بھائی باہر چلے گئے تو میں فریش ہونے چلی گئی۔ اتنے میں 2-3 گھنٹے بعد خالہ نسرین ہمارے گھر پہنچ گئی تھی۔ ہماری کام والی موسی نے خالہ کا اچھے سے استقبال کیا اور ان کے لیے کھانا وغیرہ بنایا تھا۔ امی ابو تو اپنی جاب پر چلے گئے تھے اور ان کو رات 10 بجے آنا تھا، اس لیے خالہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے لگے اور ہم گپ شپ لگانے لگے۔ خالہ کے ساتھ ان کا 18 سال بھانجا جس کا نام مبشر تھا، وہ بھی ساتھ آیا تھا۔ مبشر دیکھنے میں کافی خوبصورت اور نوجوان تھا۔ میں تو اس سے پہلے ہی نظر میں دیکھ کر اس پر دلہار بیٹھی تھی اور میں چاہتی تھی کہ مبشر اکیلے میں میرے ساتھ آئی اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کرے جس کی میرے اندر تمنا تھی۔ ہم لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ احسان بھائی بھی واپس آ گئے تھے۔ مبشر، خالہ نسرین اور میں تینوں آپس میں گفتگو میں مصروف تھے، تو مبشر چوری چوری میری طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں بھی 19 سال کی خوبصورت اور گبرو جوان لڑکے تھے اور مبشر بھی میرے اوپر لائن مارنا شروع ہو گیا تھا۔ اب میرا کام آسان ہوتا جا رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری خواہش پوری ہو جائے گی۔ رات کو ہم باہر گھومنے گئے تو مبشر میرے ساتھ ہی تھا اور مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا تھا، کیونکہ ہم پارک میں گئے تھے اور لائٹ اچانک بند ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ مبشر میرے ساتھ ہی چل رہا تھا۔ ساتھ چلتے ہوئے مبشر نے مجھے اس طرح محسوس کروایا تھا جس طرح وہ میرے ساتھ کافی راضی ہوں۔ مجھے بھی اب اپنا کام ہوتا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ ہم تقریباً رات 12 بجے پارک سے واپس آئے تو امی ابو بھی اس وقت گھر آ گئے۔ تب تک ہم نے مل کر کھانا کھایا اور آپس میں گپ شپ لگانے لگے۔ تقریباً رات کے 2 بجے ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ خالہ نسرین اور ان کے بیٹے مبشر کو ہم نے اوپر والا کمرہ دیا تھا اور ہم نیچے والے پورشن میں رہتے تھے۔ تقریباً رات کے 3 بجے مجھے پیاس لگی تو میں اٹھی اور اوپر والے پورشن کی طرف چلی گئی، کیونکہ ہمارا پانی کا کولر اکثر اوپر لگا ہوا تھا، اسی لیے میں پانی پینے گئی تھی۔ جب میں پانی پی کر واپس مڑنے لگی تو یکدم مجھے کسی نے دبوچ لیا تھا۔ میں چیخ نکالنے لگی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مبشر ہی تھے، خالہ نسرین کا بھانجا۔ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو میری جان میں جان آئے اور میں اسی وقت مدہوش ہونے لگی تھی، کیونکہ میں بھی مبشر کے ساتھ راضی تھی اور اس کے ساتھ وہ کھیل کھیلنا چاہتی تھی جس کو کھیل کر مجھے سکون آئے۔ مبشر نے مجھے آہستہ سے پکڑا اور ایک چارپائی چھت پر پڑی ہوئی تھی، کیونکہ خالہ نسرین تو اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور مبشر میرے ہی انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جس طرح ہاتھ وغیرہ لگائے تھے، ان کو پتا تھا کہ میرا موڈ بن چکا ہے، اس لیے مبشر میرے ساتھ ہے۔ مبشر نے مجھے پکڑا اور ساتھ ہی چارپائی پر، اور مجھے کافی راحت محسوس ہونے لگی تھی اور میری برسوں کی تمنا پوری ہو رہی تھی۔ میں نے بھی مبشر کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا اور ان کو راضی کر دیا تھا۔ اب مبشر کا تو ہمارے گھر سے جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنی امی کو کہہ رہا تھا کہ تم واپس چلی جاؤ، میں تقریباً 1 ماہ بعد واپس آ جاؤں گا، لیکن مبشر کی ماں میری خالہ نسرین اس سے واپس لے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی میں تنہا ہو گئی تھی۔ مبشر میرے سے فون پر بات کر لیتا تھا
لیکن میری اس طرح تمنا پوری نہیں ہوتی تھی اور مجھے مبشر کی تیاری کی ضرورت تھی۔ اب میں نے امی کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں کراچی خالہ نسرین کے پاس رہنے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ امی نے بھی کہا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں چلے جانا۔ تقریباً 3 ماہ بعد گرمیوں کی چھٹیاں تو میری امی مجھے خالہ نسرین کے پاس چھوڑ آئی تھے اور پھر ہم نے پورے 3 ماہ مبشر کے ساتھ مستی کی تھی اور اچھی طرح ایک دوسرے کو مطمئن کیا تھا۔ 3 ماہ کا پتہ ہی نہیں چلا تھا اور میں واپسی پر رونے لگی تھی۔ واپس آ کر میں نے امی ابو کو مبشر سے شادی کی خواہش کر دی تھی۔ امی ابو بھی راضی تھے کیونکہ میری خالہ میرے ساتھ کافی اٹیچ تھی اور امی ابو بھی ان سب سے محبت کرتے تھے، اسی لیے میری شادی مبشر سے ہو گئی اور میری محبت مجھے مل چکی تھی، لیکن شادی سے پہلے مبشر کے ساتھ گزارے ہوئے لمحے وہ مجھے بہت یاد آتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔